جو خواتین کنگھا کرنے کے بعد بالوں کو جو برش میں بچ جاتے ہیں ان کو ایسے ہی پھینک دیتی ہیں، تو یہ ویڈیو انہی خواتین کے لیے میں نے بنائی ہے، انہی بچیوں کے لیے بنائی ہے کہ اس میں آپ نے کیسے احتیاط سے کام لینا ہے۔ اگر آپ کنگھی کرنے کے بعد بالوں کو اس طرح سے لپیٹ کر پھینک دیتی ہیں تو اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں، اس کے کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں اور اس معاملے میں کتنی احتیاط کرنی چاہیے، یہ ساری باتیں آپ کو میں اس ویڈیو میں بتانے جا رہی ہوں۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ امید کرتی ہوں کہ سب بہنیں خیر و عافیت سے ہوں گی اور ٹھیک ٹھاک ہوں گی۔ میری آج کی یہ ویڈیو بہت زیادہ آپ لوگوں کے لیے امپورٹنٹ ہونے والی ہے اور یوزفل ہونے والی ہے، کیونکہ اس میں آپ کو جو بات بتانے جا رہی ہوں وہ ہر گھر میں جو ہے ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں اور ہوتی بھی ہوں گی، تو آپ نے اپنی بچیوں کو اس معاملے میں احتیاط کروانی ہے، آپ نے خود احتیاط کرنی ہے کہ جب آپ بالوں میں کنگھا کرتی ہیں تو جو برش میں بال آ جاتے ہیں، ٹوٹے ہوئے بال جو ہوتے ہیں، ان کو آپ نے کیسے پھینکنا ہے۔ کیونکہ ہم نے اکثر سنا ہوتا ہے اور یہ بات سبھی جانتے ہیں کہ جو جنات کا جو فیوریٹ چیز ہوتی ہے وہ بال ہوتے ہیں جن پر جادو وغیرہ ہوا جاتا ہے۔ اسی طرح سے جادو جو لوگ خدا نخواستہ کرواتے ہیں یا کوئی اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں تو وہ بھی سب سے پہلے بالوں کا استعمال کرتے ہیں، اور بال بھی وہ والے استعمال کیے جاتے ہیں جو کہ ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی جڑ سے نکلے ہوئے ہوتے ہیں، تو کٹے ہوئے بال جو ہیں وہ یوزفل ان کے لیے نہیں ہوتے۔ تو آپ نے اس معاملے میں بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے کہ جب کبھی آپ کنگھا کریں تو وہ جو بالوں کا گچھا ہوتا ہے وہ بنا لیتی ہیں، تو اس کو آپ نے پھینکنا نہیں ہے، اس کو ویسٹ نہیں کرنا۔ آپ نے کیا کرنا ہے، ان بالوں کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے برش سے نکالنے کے بعد لپیٹ لینا ہے اور اس کو اس طرح گچھے کی شکل بنا دینی ہے۔ اچھا، اس سے پہلے آپ کو ایک بات بتاتی چلوں کہ ہماری جو بزرگ خواتین ہوتی تھیں وہ لڑکیوں کو، بچیوں کو، ہم سب کو اس چیز سے آگاہ کیا کرتی تھیں، اسپیشلی بٹھا کر ان کو لیکچر دیا کرتی تھیں، بتایا کرتی تھیں کہ کس طرح سے بالوں کو کنگھا سے نکال کر آپ نے ویسٹ کرنا ہے، اور آپ نے زیادہ دیر جو ہے وہ شیشے کے سامنے نہیں کھڑے رہنا، اسپیشلی رات کے ٹائم میں، یعنی اکثر جو ہوتا ہے وہ بچیاں رات میں بال کھول کر شیشے کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہیں، تو اس چیز سے بھی منع کیا جاتا تھا اسپیشلی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ واش روم میں جب نہایا جاتا ہے تو اس میں بھی بال جب جالی وغیرہ میں آ جاتے ہیں تو اس کو بھی کیسے ویسٹ کیا جاتا ہے، یہ سب ہمیں بتایا جاتا تھا۔ تو آج کل اس کا جو ہے وہ کم ہی ہو گیا، لوگوں میں اویئرنیس نہیں ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے مسائل جنم لیتے ہیں۔ اچھا، اب میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں کہ اگر آپ کے بالوں کو اگر آپ نے کٹ کیا ہے، یعنی جڑ سے ٹوٹا ہوا بال ہے اور اس کو گچھے کی شکل میں لپیٹ کر آپ نے کینچی سے کاٹ لینا ہے اور اس طرح سے جو ہے وہ آپ نے اس کو کٹ کر دینا ہے، تو پھر آپ اس کو بآسانی ویسٹ کر سکتی ہیں۔ چاہے تو آپ اسے شاپر میں یا کاغذ میں لپیٹ کر ڈسٹ بن میں ڈال دیں، یا چاہے تو آپ اس کو جو ہے وہ کسی بھی جگہ پر پھینک سکتی ہیں، کیونکہ ہمیشہ سے یہ سنتے آ رہے ہیں کہ جو جادو وغیرہ کیا جاتا ہے وہ جڑ سے نکلے ہوئے بال پہ کیا جاتا ہے۔ تو اگر بال کٹ جائے، اس کو کینچی سے کاٹ دیا جائے تو اس پر جو ہے وہ کسی قسم کا اثر نہیں ہوتا، کوئی جادو وغیرہ، کوئی جادو ٹونا نہیں کر سکتا۔ اور اسی طرح شیاطین اور جنات کی نظروں میں بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں، تو ان سے بھی ہم بچ سکتے ہیں، کیونکہ بالوں کو ویسٹ تو ہم ایسے ہی نکال کر دیتے ہیں، مگر یہ طریقہ کسی کسی کو معلوم ہے۔ تو آپ سب کی اویئرنیس کے لیے یہ بات میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں کہ آپ نے ہمیشہ جب بھی کنگھا کرنا ہے، بالوں کو اس طرح سے گچھے کی شکل بنا کر اس کو کینچی سے کٹ کر اس کے بعد آپ نے ویسٹ کرنا ہے، تو اس طرح بہت سارے نقصانات سے، بہت سارے اثرات سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ کیونکہ آپ لوگ تو سبھی جانتے ہیں اس کے بارے میں، زیادہ تر جو ہمیں اویئرنیس ہے، ہمیں نالج ہے، وہ یہی ہے کہ جڑ سے نکلا ہوا بال جو ہے وہ زیادہ ہمارے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر کسی کے ہاتھ لگ جائے، خدا نخواستہ کوئی نیگیٹیوٹی میں اس کو استعمال کرنا چاہے تو یہ بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جنات وغیرہ بھی ہوتے ہیں، شیاطین بھی ہوتے ہیں، تو اکثر جو ہے آپ کو پتہ ہوگا کہ شیاطین کا جو گھر ہوتا ہے جنات کا، وہ واش روم کی جگہ ہوتی ہے۔ تو ہم جب واش روم میں ہوتی ہیں خواتین، ان کے بھی ٹوٹے ہوئے بال گر جاتے ہیں، تو وہاں سے بھی وہ بال نکالیں، ان کو کٹ کریں، ان کو پھر ویسٹ کریں، کیونکہ یہ چیز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری لائف میں مشکلات ہوتی ہیں بہت ساری، اچانک بنے بنائے کام ہمارے بگڑنے لگ جاتے ہیں، یا کچھ خواتین ہوتی ہیں وہ بالکل ٹھیک ہوتی ہیں تو اچانک سے جو ہے وہ ان کے ساتھ کوئی پرابلم ہو جاتا ہے، یعنی ان کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، ان کو جو ہے وہ اچانک سے کوئی بیماری آ گئی ہے، یا ان کے ساتھ جو ہے بہت زیادہ ہیلتھ کے پرابلم سٹارٹ ہو گئے ہیں، تو ہم ان کو بظاہر نارمل لے رہے ہوتے ہیں اور ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ نارمل ہے، اور ایسے ہی ہماری لائف روٹین میں جو ہے کوئی پرابلم ہو گیا ہے۔ تو اگر ہم غور کریں تو یہی ہماری چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہوتی ہیں جن کو ہم نظر انداز کرتی ہیں۔ بچیوں کے ساتھ بھی ایسا ہو رہا ہوتا ہے، ان کے اچھے بھلے چلتے ہوئے معاملات رک جاتے ہیں۔ اکثر بچیاں جو ہوتی ہیں گھروں میں بیٹھی ہوتی ہیں، ان کے رشتے ناتوں کے معاملات میں پرابلم آ رہا ہوتا ہے، تو ضروری نہیں ہوتا کہ انسان سے ہی دشمنی ہو۔ بعض دفعہ ہماری جو بے احتیاطیاں ہوتی ہیں، یعنی نا علمی میں، کم عقلی میں جو ہم چیزیں کر جاتے ہیں، تو وہ بھی ہمارے لیے مسائل کا سبب بن جاتی
جاتی ہیں. تو کبھی بھی آپ نے بالوں کو ایسے برش سے نکال کے ویسٹ نہیں کرنا. واش روم میں جو بال آپ کے گرے ہوئے ہوتے ہیں جڑ سے نکلے ہوئے ان کو آپ نے ایسے جو ہے وہ ویسٹ نہیں کرنا. ان کو ہمیشہ آپ نے کٹ کر کے اس کے بعد آپ نے پھینکنا ہے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے لیے پرابلم کا سبب بن رہی ہوتی ہیں. یعنی جنات بھی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں یہ، اور شیاطین جو ہے وہ ویسے ہی واش روم بیت الخلاء یعنی ان کا جو ہے وہ فیوریٹ جگہ ہوتی ہے جہاں پر وہ پائے جاتے ہیں. اور اگر آپ اس کے بارے میں پڑھیں کہ ہمیں جو ہے وہ واش روم میں کس قدر احتیاط کرنی چاہیے، وہاں پہ جانے سے پہلے جو ہے وہ ہمیں کون سی دعا پڑھنی چاہیے، اور ہمیں وہاں پر جو ہے کس طریقے سے شیشہ وغیرہ زیادہ استعمال نہیں کرنا چاہیے، تو یہ چیزیں ہیں. ان کے اوپر انشاءاللہ میں ایک الگ سے ویڈیو بناؤں گی اور آپ کے ساتھ جو میرے نالج میں باتیں ہیں وہ سب شیئر کروں گی. تو اسی کے ریزلٹس میں آپ کو بتا رہی تھی کہ اچانک لائف میں کبھی بھی کوئی ہرڈلز آ جاتے ہیں، پرابلمز آ جاتے ہیں، بہت ساری مشکلات آ جاتی ہیں، بنے بنائے کام رک جاتے ہیں، روزگار کے مسائل ہونے لگ جاتے ہیں. اسی طرح بچوں کی جو ہے وہ پڑھائیاں اچھی چل رہی ہوتی ہیں تو اچانک سے جو ہے وہ کسی کی پڑھائی میں پرابلم آ رہا ہے، کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ آ رہا ہے. اسی طریقے سے بہت سارے گھر ایسے ہوتے ہیں جہاں پر بچیاں بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں، ان کے رشتے ناتوں کے معاملات ہوتے ہیں، ان میں رکاوٹیں ہو رہی ہوتی ہیں. ان کا پراپر جو ہے وہ اچھی جگہ پر رشتہ آنا، وہاں پر اچھے طریقے سے بسنا جو ہے یہ سب کچھ ان کے لیے مشکل ہو رہا ہوتا ہے. اور اگر کبھی جو ہے وہ رشتہ ہو بھی جاتا ہے بہت ایج کے بعد، بہت ٹائم کے بعد، تو وہ بس نہیں پا رہی ہوتی ہیں. یعنی ان کے آگے آنے والی لائف میں بہت ساری مشکلات پیدا ہو رہی ہوتی ہیں. تو یہ وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہم جو ہے وہ اگنور کر رہے ہوتے ہیں اور ہم سمجھ نہیں پا رہے ہوتے کہ کیا وجوہات ہیں. کبھی انسان جو ہے وہ ڈاکٹر کی طرف جا رہا ہوتا ہے، کبھی جو ہے وہ ہم عامل باباؤں کا رخ کر رہی ہوتی ہیں اسپیشلی خواتین، اور کبھی جو ہے وہ بہت زیادہ پریشانی کی وجہ سے جو ہے انسان کو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ کیا جائے. تو اگر ہم ان چھوٹے چھوٹے معاملات میں گھریلو احتیاط کر لیں اور خواتین اسپیشلی ان چیزوں پر فوکس کریں، اپنی بچیوں کو بھی بتائیں، کیونکہ ہماری جو پہلے کی خواتین ہوتی تھی، بزرگ خواتین، وہ اس معاملے میں گائیڈ کرتی تھیں اور وہ خاص کر لڑکیوں کو بتایا کرتی تھیں. تو آج کل میری نظر میں وہ اویئرنیس نہیں ہے لڑکیوں کو، بچیوں کو، ہم لوگوں کو، اور ہم جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ بے احتیاطی کر جاتے ہیں. اسپیشلی خوشبو لگانے کے بارے میں جو بات کی گئی ہے کہ اگر آپ نے خوشبو لگانی ہے تو اتنی ہی لگائیں جو ہمارا دین کہتا ہے کہ وہ خود تک رہے، یعنی کسی نامحرم تک ہماری خوشبو نہ پہنچے. تو اسی طرح سے بہت ساری اور بھی احتیاطیں ہیں. بالوں کو کھلا نہ رکھیں، لوگوں کے سامنے اپنے بالوں کو نہ کریں. ویسے تو دین میں بھی بہت زیادہ اس کی ممانعت ہے، لیکن آپ نے احتیاط میں بھی اس کو بہت زیادہ مد نظر رکھتے ہوئے کرنا ہے یہ سب کچھ. تو اپنی بچیوں کو یہ ساری باتیں سکھائیں. اور خوشبو کا استعمال آج کل کی بچیاں بہت زیادہ کر رہی ہوتی ہیں، پرفیومز وغیرہ لگا رہی ہوتی ہیں. اور پھر کبھی کبھی وہ ایسی جگہوں سے ہم لوگ گزرتے ہیں کہ جو انجانے میں ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ وہاں پر درخت، جنگلات یا ہریالی یا اس ٹائپ کی کوئی چیز ہوتی ہے. ہم لوگ لیٹ نائٹ وہاں سے جا رہے ہوتے ہیں تو نا علمی میں، کم سمجھی میں جو ہے وہ ساری جو ہے وہ ہم سے غلطیاں ہونے کے بعد جب کوئی اس طرح کے افیکٹس ہوتے ہیں تو پھر بہت زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے. تو اسی لیے ان ساری باتوں میں جو ہے وہ ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ آپ نے اپنے بالوں کو کس طرح سے ویسٹ کرنا ہے. امید کرتی ہوں آپ کو میرا یہ پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ سمجھ میں آیا ہوگا، اور اگر اس میں کوئی میرے علم میں کوئی ایسی بات ہے کہ جو میں نہیں جانتی اور آپ کو پتہ ہے تو آپ میرے نالج میں اضافہ کریں، مجھے کمنٹ میں ضرور آگاہ کریں. اور انشاءاللہ آئندہ آنے والی ویڈیو میں بات کروں گی کہ مزید کون کون سی ایسی چیزیں ہیں، ایسی باتیں ہیں جن سے ہمیں بچنا چاہیے، اور ہم گھر میں رہتے ہوئے کون کون سی چیزوں کو جو ہے وہ نظر انداز کر دیتی ہیں خواتین، جس کی وجہ سے جو بہت سارے مسائل ہوتے ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں. مثال کے طور پر خدا نخواستہ جادو ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، خدا نخواستہ جنات یا شیاطین کے اثرات کا خطرہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو ہمیں کون کون سی باتوں سے بچنا چاہیے، کون کون سی چیزوں سے جو ہے وہ اوائڈ کرنا چاہیے، اور چھوٹے چھوٹے معاملات میں ہمیں کیسے احتیاط کرنی چاہیے، اس بارے میں ڈیٹیل سے ایک ویڈیو بناؤں گی اور آپ لوگوں کے ساتھ اپنی ساری معلومات شیئر کروں گی. اللہ حافظ.